अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो एक निहायत अहम और बहुत हसास मौजू पर है जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। नाजरीन देखिए, जैसे मर्द हजरात के जिस्म में कुछ खास हिस्से होते हैं जो नाजुक और हसास समझे जाते हैं, खवातीन के जिस्म में भी इसी तरह के हिस्से मौजूद होते हैं। ये कोई गलत बात नहीं, बल्कि एक कुदरती हकीकत है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खवातीन के जिस्म का ये खास हिस्सा कहाँ मौजूद होता है और इसका किरदार क्या है। आपको ये भी बताएंगे कि ये किस वक्त ज़्यादा मुतहर्रिक यानी मेल की तरह खड़ा हो जाता है और क्यों इसे खवातीन के लिए सबसे ज़्यादा हसास माना जाता है। ये मालूमात आपको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और बीवी के दिल को सुकून देने में भी मदद दे सकती है। तो आइए इस अहम मौजू पर बात करते हैं। देखें, खवातीन के जिस्म में कुदरत ने हर वो निज़ाम रखा है जो मर्द हजरात में मौजूद होता है, लेकिन ये ज़्यादा नाजुक और अंदरूनी होता है। यही वजह है कि आम हालात में ये हिस्सा हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि ये ज़्यादातर जिल्द के अंदर छुपा रहता है। क्या आप जानते हैं, यही हिस्सा औरत की जज्बाती और ज़हनी कैफियत पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज होता है। अगर शौहर इसको समझ ले तो बीवी के दिल का सुकून हासिल करना कितना आसान हो जाता है। जब हम खवातीन के जिस्म के दरमियानी हिस्से की शाख्त को समझते हैं तो सबसे पहले एक हड्डी जैसा सख्त हिस्सा नजर आता है, जिसे आमतौर पर ऊपर का हिस्सा कहा जाता है। इस पर आमतौर पर बाल भी होते हैं और ये कुदरती है। इसके बिल्कुल नीचे दो नरम तहें मौजूद होती हैं जो ढकी हुई रहती हैं। इनको आमतौर पर बाहर के किनारे कहा जाता है। इनके अंदर एक और नरम तह होती है जो ज्यादा नाजुक और हसास होती है। यही वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ रास्ते और छोटे हिस्से पाए जाते हैं, जैसे पेशाब का रास्ता और वो जगह जहां बीवी और शौहर का अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम होता है। उसी हिस्से से बच्चे की पैदाइश का अमल भी मुकम्मल होता है। तो ये सारी वजाहत सिर्फ मालूमात के लिए है, ताकि आप समझ सकें कि औरत के जिस्म में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इंतहाई हसास हैं और उनको सही तरीके से समझने से रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। ये सब हिस्से औरत के लिए आम हालात में ज़्यादा जाहिर नहीं होते, लेकिन इन सब के दरमियान एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो सबसे ज़्यादा हसास और अहम है। ये हिस्सा बिल्कुल छोटा सा होता है और ज़्यादातर जिल्द के अंदर छुपा रहता है, इसलिए आम हालात में दिखाई नहीं देता। जब औरत ज़हनी सुकून और जज्बाती खुशी महसूस करती है तो ये हिस्सा थोड़ा सा उभर आता है और ज़्यादा हसास हो जाता है। ये कुदरती अमल है और इसी कैफियत में औरत ज़्यादा करीब और पुरसुकून महसूस करती है। ये हिस्सा असल में मर्द हजरात के जिस्म के एक अहम हिस्से जैसा ही होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ख़वातीन में ये ज़्यादा नाजुक और छुपा हुआ होता है, लेकिन इसका काम तकरीबन वही होता है। ये हिस्सा कैसे मुतहर्रिक होता है? जब औरत ज़हनी सुकून में हो, अपने शौहर पर एतमाद करे और जज्बाती तौर पर मुतमईन हो, तो ये हिस्सा कुदरती तौर पर ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाता है। इस वक्त इस हिस्से में खून की रवानी बढ़ जाती है। यही वजह है कि ये थोड़ा सा उभर आता है और ज़्यादा हसास महसूस होता है। यही वो कैफियत है जब औरत अपने शौहर के करीब ज़्यादा जुड़ती है और रिश्ते में गहराई महसूस करती है। लेकिन याद रखें, अगर औरत ज़हनी दबाव में हो या उसके दिल में कोई उलझन हो तो ये हिस्सा इसी तरह मुतहर्रिक नहीं हो पाता। यही वजह है कि बीवी के दिल का सुकून और एतमाद बहुत ज़रूरी है। याद रखें, औरत का दिल और जिस्म दोनों एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हैं। अगर दिल मुतमईन हो तो जिस्म भी मस्बत रद्द अमल देता है। ये तो था खवातीन के जिस्म की एक ख़ास वजाहत, लेकिन असल सवाल ये है, शौहर इस हसास हिस्से को समझे बगैर अपनी बीवी को कैसे मुकम्मल खुश कर सकता है। अब हम यही राज खोलेंगे कि बीवी को ज़हनी सुकून कैसे दिया जाए ताकि वो आपके करीब ज़्यादा खुश और मुतमईन रहे। अब हम एक और अहम सवाल का जवाब देते हैं। ये जो औरत के जिस्म का हसास हिस्सा है, ये कहाँ तक फैला होता है और क्यों कहा जाता है कि ये औरत की खुशी और सुकून के लिए सबसे अहम है? क्या आप जानते हैं, ये हिस्सा सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी फैला होता है और यही वो राज है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। अंदरूनी साख्त की वजाहत। जब हम खवातीन के जिस्म के नाजुक हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये हिस्सा सिर्फ बाहर तक महदूद नहीं है, इसके अंदर भी शाखें या बारीक हिस्से मौजूद होते हैं जो अंदरूनी रास्तों के करीब तक फैले होते हैं।
یہی وجہ ہے کہ جب عورت جذباتی کیفیت میں ہوتی ہے تو یہ حصہ پورے جسم میں خاص حساسیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے ارد گرد کئی اعصاب نرو اینڈنگز موجود ہوتے ہیں جو اسے انتہائی حساس بناتے ہیں۔ یہی اعصاب عورت کے لیے قربت کے احساس کو اور بھی زیادہ گہرا کر دیتے ہیں، اور اگر عورت ذہنی طور پر پرسکون ہو اور اعتماد کے ماحول میں ہو تو یہی اعصاب زیادہ تیزی سے رد عمل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، عورت کا دل اور اس کا جسم ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے صرف قربت کافی نہیں۔ اصل سکون تب ملتا ہے جب عورت کا دل بھی مطمئن ہو۔ یہ حصہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ زیادہ تر وقت یہ حصہ جلد کے اندر چھپا رہتا ہے اور باہر سے نظر نہیں آتا، لیکن جب بیوی خوش ہو، شوہر کی محبت اور عزت محسوس کرے اور ذہنی دباؤ نہ ہو تو یہ حصہ تھوڑا سا ابھر آتا ہے۔ اس وقت عورت کو زیادہ حساسیت محسوس ہوتی ہے اور وہ شوہر کے اور بھی قریب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، بالکل ویسا ہی جیسے موسم بہار میں پھول زیادہ کھل جاتے ہیں۔ عورت کے دل کے سکون سے اس کے جسم کا یہ حصہ زیادہ پھیلاؤ لے لیتا ہے، لیکن اگر عورت ذہنی دباؤ میں ہو یا اس کے دل میں کوئی تکلیف ہو تو یہ عمل مکمل طور پر نہیں ہو پاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کا جسم شوہر کے رویے کو فوراً محسوس کر لیتا ہے؟ اگر شوہر کا لہجہ نرم ہو تو یہی حصہ اور بھی تیزی سے متحرک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، عورت کو سکون دینا صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی قربت سے بھی گہرائی سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو عزت دے، اس کے دل کی بات سنے اور اس کے ساتھ نرم رویہ رکھے تو عورت خود بخود زیادہ پرسکون اور خوش رہتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو شوہر اور بیوی کے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کو وقت نہ دے، اس کی بات نہ سنے یا اس کے دل کی کیفیت کو نہ سمجھے تو سوچئے بیوی اندر ہی اندر کتنی الجھن محسوس کرتی ہوگی۔ اس کا براہ راست اثر اس کے جسم کی کیفیت پر بھی پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی کے دل کا سکون شادی شدہ زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اور یاد رکھیں، جب بیوی کا دل سکون میں ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی اور محبت کا اظہار شوہر پر کئی گنا زیادہ کرتی ہے۔ یہی تو ہے کامیاب ازدواجی زندگی کی اصلی بنیاد۔ اب سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مکمل طور پر ذہنی سکون کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے لیے کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں روز مرہ زندگی میں اپنانا ضروری ہے تاکہ بیوی خود بخود زیادہ قریب اور خوش رہے، جس سے رشتہ مضبوط ہو اور بیوی ہر لمحہ شوہر کے قریب رہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے مستقل مزاجی اور محبت کی ضرورت ہے۔ پہلا اصول، عزت اور حوصلہ افزائی دینا۔ بیوی کو ہمیشہ یہ محسوس کرائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم ہے۔ جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کریں، حتیٰ کہ اگر اس نے کوئی معمولی سا کام بھی کیا ہے، جیسے کھانا پکایا یا گھر کا کوئی کام مکمل کیا، تو اس کے لیے ایک شکریہ کہنا بیوی کے دل میں آپ کے لیے محبت بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، عورت کو عزت کے الفاظ دل کے اندر سکون دیتے ہیں، اور یہی سکون شادی شدہ زندگی کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ وقت اور توجہ دینا۔ اکثر شوہر سمجھتے ہیں کہ بیوی کے لیے صرف پیسہ کمانا کافی ہے، لیکن بیوی کے لیے سب سے قیمتی تحفہ شوہر کا وقت ہے۔ سوچئے، دن میں چند منٹ بھی اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ بیوی سے بات کریں گے تو وہ اپنے دل کی ہر بات آپ سے شیئر کرے گی، اور اس دوران اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ صرف اسی کے لیے ہیں۔ موبائل یا دوسری چیزوں میں مصروف ہونے کے بجائے اس کی باتیں سنیں، چاہے وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں، بیوی کو روزانہ تھوڑا سا وقت دینا رشتے کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ بڑے مسائل بھی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اصول، نرمی اور محبت کے اظہار میں کنجوسی مت کریں۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ محبت بھرے جملے بولے، نرمی اختیار کرے۔ کیا یہ مشکل ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر شوہر کا لہجہ ہمیشہ سخت رہے تو بیوی کا دل بند ہو جاتا ہے اور رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر شوہر وقتاً فوقتاً محبت کا اظہار کرے، نرم بات کرے اور بیوی کو اعتماد دلائے تو بیوی کا دل کھل جاتا ہے۔ ایک پیار بھرا جملہ جیسے تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، سوچئے بیوی کے دل میں ایسا سکون پیدا ہوتا ہے جو اسے شوہر کے قریب لے آتا ہے۔ یاد رکھیں، محبت کے چند لفظ بیوی کے دل میں ایسے نقش ہو جاتے ہیں جیسے پتھر پر لکیر۔ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے عمل ہی رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ بیوی کو ذہنی سکون دینے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں، اس کی رائے کو اہمیت دیں، فیصلوں میں مشورہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بیوی کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ عزت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، بیوی کے لیے شوہر کی محبت اور حمایت زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے۔
یاد رکھیں، شادی شدہ زندگی کا سب سے بڑا راز بیوی کے دل کو سکون دینا ہے۔ جب عورت ذہنی اور جذباتی طور پر مطمئن ہو تو وہ شوہر کو دل سے چاہتی ہے اور ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ یہی تو ہے کامیاب ازدواجی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی۔ اب ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہر لمحہ آپ کو دل سے چاہے؟ تو پھر اس ویڈیو کے ہر اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اگر آپ کو لگے کہ آج کی بات صرف معلومات نہیں بلکہ آنکھیں کھول دینے والی ہے تو ویڈیو میں دل سے لائک کیجئے اور اس کا اصلاحی گھرانہ چینل کو برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسا راز شیئر کریں گے جو آپ کی شادی شدہ زندگی کو مزید خوشگوار بنا دے گا۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس راز کی جسے زمانہ چھپاتی ہے مگر قدرت دکھانا چاہتی ہے، کیونکہ یہاں ہم رشتوں کی سچائیوں پر بات کرتے ہیں، دل سے، درد کے ساتھ، تاکہ شاید کوئی رشتہ بچ جائے، کوئی دل دوبارہ نہ ٹوٹے۔ اللہ آپ کے رشتے سلامت رکھے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال اور بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اپنے لائک کریں، عائشہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زور سے گھنٹی بجا کر آل پر کلک کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپنے لائک کروں تو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔